إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في الكلام الآخر أما اليتيم فلا تقهر ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال محمد تو پہلے زمین آسمان وچ محمد دانا نہیں سی ہر دو جہاں وچ صلی اللہ علیہ وسلم کسے مائی دے پتر دے سے نہیں آیا اے سونا نام محمد میرے پیغمبر نہیں پایا صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی شہنشائی حاجت روائی مشکل کشائی اللہ مالک العلام دی ذات واحد لا شک لا یزال واسطے ہے جو ازل تو اکیلا ہے اب تک حی القیوم فعال لما یرید علی کل شیء قدیر انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون اور سبنا نو روزیاں دین والا پیدا کرنے والا دینداراں دیاں بے دیناں دیاں آہوزاریاں ضروریات پوری کرنے والا روزی دینے والا ہے او اللہ جس نو ہدایت دے دے کوئی گمراہ نہیں کر سکدا جنہوں اللہ پاک ہدایت نہ دین پوری کائنات مل کے انہوں سدھے راہ تے نہیں چلا سکدے دعا ہے اللہ پاک دین اسلام دین بین دین روشن اسلام دی سمجھ اور ہدایت عطا فرما کے استقامت نال نوازے اور درود و سلام امام کائنات سید المرسلین رحمت للعالمین سلطان مدینہ سرور قلب و سینہ شیمہ دے ویر بدر منیر ساری کائنات دے سردار ایمان والیو ساڑے سبنا دی دلان دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جنہ دی اطاعت نو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیتا ہے دعا ہے زندگی دی اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ اطاعت عطا فرمائے روز محشر آپ دی شفاعت اور رفاقت عطا فرمائے دعا ہے اللہ پاک صحابہ اکرام تابعین اعظام صلحاء اعظام محدثین اکرام اولیاء اکرام بالخصوص ائمہ احادیث تے اللہ لا تعداد بے شمار اپنیاں رحمتاں دا نزول فرما کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے اور اللہ پاک سانو اونا دے نال روز محشر انبیاء رسول دا صدیقین دا شہداء صلحاء دا اللہ ساتھ عطا فرما کے اللہ کامیاب گروہ دے اندر شامل فرمائے اور جنت الفردوس دا داخلے دے نال نال اللہ اپنی زیارت بھی عطا فرمائے بھائیوں اور ساتھیوں اللہ رب العزت دی خاص توفیق اور مرضی دے نال اللہ دی رضا دے نال اسیں اللہ دے گھر چاہے ہیں درد دل نال دعا ہے اللہ پاک ساڈا اپنے گھر آنا قبول فرمائے بخشش دا ذریعہ بنائے ہدایت دا ذریعہ بنائے اور اللہ اپنی رحمت دے نال اللہ اگر چنگے ہاں تے تیرے کرم تے تیری توفیق نال ہاں اگر اسی گناہگار ہاں سیاکار ہاں تے اللہ تیری رحمت دی امید لے کے تیرے گھر وچ آ گئے ہاں اللہ جویں دے وچ چکڑ پڑے ہاں اسی معافی دی امید لے کے آئے ہاں اللہ سانو سبنا نو معاف فرما اللہ پاک نے اپنی قدرت دے نال اے زمین و آسمان دا بڑا بہترین نظام بنایا ہے اور اللہ پاک نے اس کائنات دے لوگاں واسطے ایک عظیم اور بہت بڑا جو انعام ہے
جو اللہ پاک نے خصوصی لحاظ دے نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو جڑا انعام کیتا ہے وہ انعام ہے کہ اللہ پاک نے سانو سبنا نو اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا ہے۔ بعض لوگاں دا کہنا ہے کہ جناب اہل حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت شان نو سمجھ دے نہیں، بیان کر دے نہیں۔ اللہ دی رحمت اور فضل دے نال جیڑا اس کائنات دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت تو لے کے آپ دے دنیا تے چلے جان تک دے جیڑے ایام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جو سیرت طیبہ ہے، اینا دن دی روشنی جویں اج سورج آفتاب شمس چمکدا ہے پیا، اتنی روشنی نہیں ہے جویں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دی روشنی ہے۔ سورج چمکے، چاند دمکے، ستارے ٹمٹمان، اے بظاہر تے روشنی دا ذریعہ کہلائے جا سکتے نے، لیکن قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ تو آپ دی ولادت با سعادت تو لے کے بچپنا ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، نبوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایسا مقام ہے، ایسی بلندی ہے، ایسا اللہ پاک نے مقام عطا فرمایا ہے جے دے نال دل بھی روشن ہو جاندے نے تے اللہ دی رحمت نال آپ دے نال تعلق جوڑن دے نال جہنم دی آزادی لکھ دیتی جاندی ہے اور اللہ دے فضل نال جنت نو واجب کر دیتا جاندا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جبرائیل امین آئے، آ کے کہن لگے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈے کول آنا اللہ دا پیغام لے کے، اے اللہ دے نبی تواڈا کنا کو شان بلاندے کنی عظمت ہے۔ آپ فرماندے نے میری شان تے عظمت دا اللہ نو ہی پتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے ورفعنا اللہ کا ذکر رکھ، اللہ پاک نے تواڈے ذکر نو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جبرائیل اللہ دے کولوں سوال تے کرینا ایک اس طریقے نہ اس دنیا دے اندر ایسے بھی نبی آئے جنہاں نے مردیاں نو زندہ کر دیتا ہے، اے جبرائیل ایسے بھی اس کائنات دے اندر آئے جنہاں نے اس دنیا دے اندر جناب معجزات انہاں نو ملے، انہاں نے اپنی اپنی وقت دے نال اپنے اپنے ویلے دے نال کتے ہواواں نو انہاں دے تابع کر دیتا ہے۔ اے جبرائیل اللہ کو پوچھی دے صحیح نام منو میرا جو ذکر بلند کیتا ہے ایک کس طریقے دے نال کیتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسی یتیم سو توانو اسی یتیمی دے اندر لے لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی توانو جہالت والے علاقے دے اندر پیدا کیتا، گمرائی تو بچا کے توانو ہدایت دی طرف گامزن کر دیتا، توانو آپنو نہیں بلکہ توانو کائنات واسطے نمونہ بنا دیتا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، وراثت مالی لحاظ دے نال علم دے لحاظ دے نال تواڈی جائیداد نہیں سی، توانو غنی کر دیتا، تانو سخی بنا دیتا، تانو مال و دولت عطا کر دیتا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توانو ایسا مقام دے دیتا۔ نبی علیہ السلام کہندے نے بہتر سی میں اللہ کو سوال ہی نہ کردا، اللہ پاک نے ایسی عظمت عطا فرمائی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا تے آنا بھی آلہ، آپ دے زندگی دے ایام دے ابتدائی ایام بھی آلہ،
آپ دی رضا دے ایام بھی آلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا بچپن بھی آلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا لڑکپن بھی آلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جوانی بھی آلہ، آپ دا بڑھاپا بھی آلہ، آپ دا سفر ہجرت بھی آلہ، آپ دا اسراء معراج بھی آلہ۔ اللہ دا قرآن کی بیان کردہ ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَأْمَهُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ نو تیری عمر دی قسمی، تیری حیات دی قسمی، اے پیغمبر منو تیری زندگی دی قسمی، اس زندگی دے اندر پیغمبر دی رضاعت بھی شامل ہے، بچپنا بھی شامل ہے، لڑکپن بھی شامل ہے، جوانی بھی شامل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری زندگی دی قسم اللہ پاک اسمانہ والا اٹھا رہا، لا اقسم بہذا البلد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر مکے دیاں قسماں اللہ پاک اٹھا رہے نے۔ کتے مکے نو ام القرا کیا جا رہا، کتے مکے نو اللہ اکبر بکا کیا جا رہا، اس مکے نو بلد الامین کیا جا رہا۔ اللہ پاک اپنی رحمت دے نال اس مکے نو پاک لا دیتے نے۔ پوری انسانیت اللہ نے اپنی رحمت اپنی کاریگری دا شاہکار مبعوث فرما چھڈیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجے بچپنے دے ایام نے، اجے زندگی دے پہلے ہی ایام نے، اس دنیا دے اندر حلیمہ سعدیہ کتے آ رہی، کتے دائیاں مکے دے اندر چکر پیاں لگا رہیاں، دستک دیتا گیا، آمینہ کہندیے کھانے میں فلاں علاقے چوں دائی آئیاں بچے نو لین واسطے، کو بچہ بچی ہے؟ ہاں ہاں ہے، اے بچہ تے ہے وے لیکن یتیم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آ رہیاں نے دستک دے کے پوچھ کے جا رہیاں۔ حلیمہ سعدیہ دیواری آ گئی، دروازے تے دستک دیتی، پہلیاں دائیاں آئیاں چلیاں گئیاں، یتیم سمجھ کے چھڑ کے چلیاں گئیاں۔ اے حلیمہ سعدیہ آئیے دروازے تے دستک دیتی، اور جنہ دائیاں نے نبی علیہ السلام نو اپنی گود وچ لینا پسند نہیں کیتا، نال نہیں لے کے گئیاں۔ انج سمجھ لو اللہ عرش والے نے اونا نو موڑ دیتا ہے، اونا دے نام مٹ گئے، اونا دے قبیلے نو کوئی نہ جانے، اونا دے خاندان نو کوئی نہ جانے، اونا دے کاروبار نو کوئی نہ جانے۔ قربان جائیے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو گود اندر لے آئی، انج کر کے جناب بچے نو دیکھیا تے ویکھ دی چلی گئی ہے، دیکھ دی چلی گئی، اکھاں نو ٹھنڈیاں ٹھنڈ پہ گئی تے جناب دل نو تسکین مل گئی۔ انج کر کے بچے نو رکھے آئی تے جناب چلنا شروع کر دیتا، تے باہر کہندی ایک منٹ ایتھے پھڑو نا بچے نو، میں ہنے آنی ہاں۔ ایتھوں نکل دیے تے باہر چلی جاندی ہے، باہر جا کے اپنے خاوند خالص نو کہندی ہے، اے میرے سر دے تاج ہے تے بچہ یتیمی، میں مشورہ کرن واسطے آئی ہاں، اینو لے لئیے۔ زندگی چ بڑے نیانے ویکھے نے، بڑے گھراں دے وچ گئیاں، لیکن جدوں اس بچے نو میں گود لے آئے تے ویکھن لگ پئیاں، میرے دل نو جنہ سکون ہویا ہی اے حارس زندگی دے اندر میں انہوں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ نبی علیہ السلام واسطے اللہ نے او دائی نو پسند کیتا ہے جڑی اپنے شوہر نو اجازت لے کے تے بچے نو لجان والی۔ او کائنات دے لوگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اجے رضا دا تذکرہ ہے، آپ دی ولادت دا تذکرہ ہے، نالی خاوند کولوں اجازت لے کے حلیمہ سعدیہ بچے دی طرف آ رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے جناب آمنہ کہندی ہے، اے حلیمہ تینو میں دیکھ رہی ہاں، تو بچے نو اٹھا رہی ہاں، اینو سمجھ یتیم نہ چھڑ جاویں، اے لال نہ جولی وچوں کڈ جاویں، اے لال سونا میرا انمولی، اینو سینے نال لال چپ کر کے
حلیمہ نے بچے نو اٹھایا ہے، آمنہ ویکھدی پئی ہے، آمنہ دی خوشی دے نال اکھاں چ آنسو آئے نے، اے اللہ تو پتر دتا ہی، اج دا باپ عبداللہ زندہ ہوندا، اج ایویں دے معاملات نہ مینوں ویکھنے پیندے۔ لوگ دروازے تو دائیاں ہٹ کے چلیاں گئیاں۔ اللہ اکبر، آمنہ گھبراؤن دی ضرورت نہیں، اے جویں دا معاملہ بنو سعد قبیلے دی حلیمہ حارث اپنے شوہر دی سرپرستی دے اندر نال آئی ہے، انج کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اٹھایا ہی تے لے کے تر پئیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے جڑے کار دے وچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رضا دے ایام گزارنے نے، اے جڑیاں ادائیاں آئیاں نے، انہاں چو سب تو گریبڑی جڑی دائیا حلیمہ سعدیہ دائیا، انج کر کے اٹھایا ہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے دنیا دے اندر پہلا قدم پایا تے غریب دائی دے گرانے دے اندر ہی پایا۔ اللہ پاک نے غریباں نو نوازنا سی، اللہ نے بلندیاں دینیاں سی، اللہ نے مقام دینا سی۔ میرے نبی دا تے اگے ہی اللہ نے بڑا مقام بنا دیتا ہے، جیڑا جیڑا نال لگدا جائے گا افضل تے اعلیٰ بندا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، او کہن لگے کی گل ہے، اج سواری تے سواریں جا رہی ہیں، بڑی تیز جا رہی ہیں۔ انج کر کے حلیمہ انہاں نوں پیچھے چھڈ دیاں اگے نکل گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، حلیمہ جواب دے اندر کہندی ہے، او چھڈ گئیاں اینوں یتیم جان کے، میں لے آئیاں دلاں دا حکیم جان کے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو کر لے کے گئی، انج کر کے سجے پاسیوں سینے تو دودھ پلا رہی حلیمہ سعدیہ قربان جاواں انہاں لمحاتوں، جس لمحات دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اکھاں چمکدے ہون گے، ماں دے نال چمٹے ہون گے، کھبے پاسیوں دودھ پلان لگی حلیمہ اگے جڑے بھی بچے ہوندے کدی سجیوں کدی کھبیوں پلاندی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھبے پاسے دودھ نہیں پیتا۔ انج دیکھ لو، اسلام دین فطرت ہے، جدی اوپر دین اسلام نو اللہ نے نازل کرنا ہے۔ اے بچیا سجے پاسیوں دودھ پی رہے ہیں، اس گھر دے اندر ایک ہور بچے دی رضا دے ایام نے ایک کھبی سیڈ اپنے دجے پرا واسطے چھڑ دیتی۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سجے پاسیوں دودھ پیتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی طرف دیکھو، سجے پاسے نو اللہ نے آپ نے کتنے الفاظ نے، کتنے معاملات نے، کھانا ہے، پینا ہے، جناب پہننا ہے اور چلنا ہے، پھرنا ہے، سجے پاسے نو نبی علیہ السلام نے بڑی ترجیح دیتی ہے اور امت دی جناب رہنمائی فرمائی ہے۔ اینج کر کے نا بچہ چلا گیا تے بچہ آہستہ آہستہ وڈا پیا ہوندا ہے تے بچہ جناب جا کے تے حلیمہ سعدیہ دیاں بکریاں چروا رہا ہے۔ حلیمہ تینوں تے برکتاں ملنیاں ہی ملنیاں سن، تیرے گھر وچ بھی برکتاں، تیرے جانوراں دے وچ بھی اللہ نے برکتاں عطا فرما دتیاں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رضا دے ایام نے ایک دن عجیب جی خبر آندی ہے، آ کے تے جناب پتا دیتا، حلیمہ کہندی ہے میں لے کے جا رہی ساں ویرے نوں، اسی بکریاں چرا رہے ساں، میں کی ویکھیا ہے کہ میرا ویر انج کر کے لیٹا لٹا آیا گیا ہے، ایدے پیٹ نو چا کیتا گیا۔ حدیث پاک دے اندر ہوندا ہے آپ دا شک صدر کیتا گیا، آپ نو اسراء معراج دے موقع تے شک صدر کیتا گیا۔ آپ دی حدیث دے اندر ہوندا ہے زندگی چ 4 دفعہ شک صدر ہویا۔ اللہ اکبر کبیرہ، گھبرائی تے حلیمہ نے چکیا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو تے لے کے تے آمنہ دے کول جا رہی ہے، نال حارث خاوند نالے بچہ پیا جاندا تے جناب شیمہ تے حلیمہ ویکھ رہیاں ماواں تیاں بچے نو، آندی کوئی نویں مصیبت نہ بن جائے، میں آمنہ دے حوالے کر کے آنی ہاں۔ آمنہ دے حوالے کر دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو، انج کر کے جڑی خدمت کرنی سی، محبت کرنی نے سردار عبدالمطلب نے کر دیتی۔ اے جناب حلیمہ دا جدوں دل کردا نبی نو ملن آ جاندی، اپنے گھر لوٹ گئی۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ماں آمنہ دے گھر آ گئے، کچھ دن کچھ ہفتے گزرے، کہن لگے سردار
سردار جی عبدالمطلب ابا جان منو اجازت دے دیو میں یسرب دی طرف انو نان کے فرات را کے لے آواں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجے بچپنے دے دینے اللہ اکبر باپ پیدا ہون تو پہلو ہی دنیا تو کوچ کر گیا ایمن بھی نالے تے آمینہ نال نے تے نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ننا جا بچہ نال جناب چلدا جا رہا اللہ اکبر کبیرہ نال ہی چلدا جا رہا نال چلدا جا رہا کچھ دن نان کے کچھ ہفتے گزارے تے واپسی دا وقت آ گیا رستے دے اندر مقام ابوا تے پہنچے ماں کہندی آ میرے محمد میرے قریب آ سینے نہ لا رہی آنسو بہا رہی ہے اما آمنہ بیمار ہو گئیاں اللہ اکبر نکا جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں نو دلاسا دندہ ہوئے گا کوئی دوائی دارو کردہ ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ حضرت جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ماں وال ویکھ دینے کہ ماں کی معاملہ بن رہا کیسی طبیعت عجیب بن گئی اللہ اکبر کبیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے نہ اپنی ماں دے قریب آئے مکہ دور تے دور مدینہ او خیشہ خبر نہ کائی وچ پردیس مقدر والی او بات برابر ہوئی آ گیا وقت جدائیاں والا اور درد انجو جواری چپ کر صبر کول مائی دے او بیٹھا نبی غفاری ماں سمانہ والے وین دیئے اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے ویکھ دیئے دعاواں کر دیئے عمر تیری ویچ برکت ہوئے بہت دعا فرمائی اکھی میری یہی جرو رو نیند جلدی آئی کل نفس ذائقۃ الموت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ماں جڑی فوت ہو جاندی ہے اتھوں چل دیاں ایمن نے تدفین دا معاملہ کیتا ہے اے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو لے کے چل پئیاں نے چل دیاں رستے دے اندر جس وقت مکے دے قریب پہنچے سردار عبدالمطلب پیا ویکھدا ہے تے ایمن آ رہی ہے اے سردار لگدا ہے محمد تہاڈا پتر پیا آندا ہے انج کر کے ویکھدا کہندا جدوں گئے سن تے نفراد سن اے دو نظر آ رہے نے اللہ اکبر کبیرہ تے قریب آئے اکھاں چانسو آگے پتہ نہیں کی ماجرہ ہے کی معاملہ بن گیا ایمن کی ماجرہ ہے آندے نے سردار عبدالمطلب جی آمنہ کہندیاں سن باپ دا بھی پیار تو سائیں دینا ہے تے ماں ابوا مقام تے فوت ہو گئی ہے ماں دا پیار بھی دیا جائے اللہ اکبر تے سردار عبدالمطلب نو 1-2 سال لنگ دینے اے جناب اپنے بچیاں نو بلا کے ابو طالب دے ہاتھ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی انگلی پھڑا دیندے نے اے جناب ابو طالب لے کے کار جاندا ہے تے انہاں دے اگے بھی بچے نے ابو طالب جدوں گھر لے جاندا ہے انہاں دی بیوی دا نام ہی فاطمہ ہے انہیں بڑا ہی پیار کیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ایک دے گل کرن دی ہوندی ہے نے واقعی حقیقت کر دیتی ہے بیان کر دیئے جدوں گھر وچ کھانا ہوندا سی تھوڑا کھانا ہوندا سی تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد میرا نال ہوندا سی میرے بچے بھی رج جاندے سن کھانا ختم نہیں سی ہوندا جدوں کتے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ ہو جاندے سن کھانا زیادہ بھی ہوندا سی میرے بچے سیر ہو کے نہیں سن کھاندے تے کھانا مک جاندا سی اپنے پتراں نوں آندی کھلو جو محمد نوں آ لین دیو صلی اللہ علیہ وسلم جدوں نبی علیہ السلام آندے تے پھر اپنے بچیاں نوں دسترخوان تے کھانا کھلا دیندی تے نبی علیہ السلام دی ماں فاطمہ اے ابو طالب دی بیوی دا نام ہی فاطمہ ہے جدوں آخری ویلا ہوندا ہے نبی علیہ السلام نے آکھیا میرے ساتھیو مینوں اٹھاؤ مینوں لے جاؤ میری ماں میرے نال بڑا ہی لاڈ کر دی سی اپنے حقیقی بیٹیاں دے نالوں بھی زیادہ محبت کر دی سی اے جناب قبر تیار ہو گئی ہے
قبر دے اندر اتارن لگے نے فرمایا رک جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر دے اندر اترے نے, اکھاں جان سنے, زبان تو خاموشی نہ دعاواں کر رہے نے. باہر نکلے, اے اللہ دے نبی کی ماجرا ہے. فرمایا میری ماں فاطمہ سی, آپ نے فرمایا اینو میرا کرتا کفن دے وچ دے دیو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر دے اندر اترے نے. آپ فرماندے نے مینوں جبرائیل نے دسیا نبی تواڈے اترن دے نال دعا کرن دے نال قبر نو اللہ نے کھلیاں کر دیتا ہے. اللہ اکبر. امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے دے نال اے ویلا وقت پہ گزردا ہے. امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او کائنات دے لوگوں, میرے صحابہ دی جماعت, اللہ پاک نے مینوں بڑیاں عظمتاں عطا فرمائیاں, مینوں بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں, مینوں ایسیاں خصوصیات عطا فرمائیاں نے جڑے میرے تو قبل کسے نبی نو عطا نہیں فرمائیاں. اللہ اکبر کبیرہ. امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بچپن دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے نو اللہ پاک نے پہلے نبی کوئی علاقے والا آیا, کوئی پنڈ والا آیا, کوئی قصبے والا آیا, کوئی شہر والا آیا. فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اللہ پاک نے فرمایا نبی اعلان کر دو پوری انسانیت واسطے تانوں میں رسول بنا کے مبعوث کیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے نصرت بالرعب, مینوں اللہ پاک نے روب دیتا ہے, ہیبت دیتی ہے, جرت عطا فرمائی ہے. 1 مہینے دی مسافت میرا دشمن ہوئے تے اللہ او دے تے میرا روب طاری کر دیندا ہے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع تے نا سفر تو آئے تے انج کر کے نا ٹیک لگائی, آپ دی تلوار لٹک رہی ہے درخت دے نال. آن والا کے تلوار پکڑ لیندا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو پوچھدا ہے تینوں محمد نو پوچھدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تانوں میرے کو کون بچائے گا. آپ نے آسماناں والے اشارہ کیتا اللہ, اللہ بچائے گا. اجے نے الفاظ سن آپ دا روبو دشمن تے طاری ہو گیا, تلوار زمین تے گر گئی. نبی علیہ السلام نے تلوار نو پکڑ لیا. فرمایا ہاں دس گا تینوں میرے کولوں کون بچائے گا. کہنے لگا بندے تسی بڑے ہی چنگے لگدے جے, مینوں لگدا تسی مینوں کچھ بھی نہیں کہو گے. آپ نے فرمایا جا میں تینوں معاف ہی کر دیتا ہے. اے کافر سی, خون دا پیاسا بن کے آیا ہے. جان لگیا نبی علیہ السلام نو کہندا کلمہ پڑھا کے اپنی غلامی چ لے لو. محبت کے جس نے یوں دریا بہائے دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے اور خود کھا کے جاؤ اور جو آخر لٹائے خوشی اپنی لوگوں کے غم میں بلا دی اس کو بھی دعا جس نے ایذا دی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے نبیاں دیاں عبادت خانے بڑے ہوئے, او دے اندر عبادت ہوندی سی. میرے واسطے اللہ نے ساری زمین نو کچھ مخصوص جگہ دس دتیاں. اس تو علاوہ پوری زمین تے نماز دا ویلا ہو جائے اوتھے ہی نماز ادا کر لو. ایک آ کے کہندا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے پوری زمین نو اللہ نے مسجد بناتا ہے تواڈے واسطے, تواڈی امت واسطے. میں بکریاں چران واسطے دور چلا جانا تے میں پہاڑ تے چلا جانا, مسجد نبی میرے تو بڑی دور ہو جاندی. کیا اللہ دے نبی میں اوتھے نماز پڑھ سکنا ہے؟ میں اوتھے ہی اذان پڑھنا ہے, اوتھے ہی تکبیر کہہ کے کلا جماعت کرا لینا. آپ مسکرا کے کہندے نے میری امت واسطے اللہ نے زمین مسجد بنا دیتا ہے. آپ مسکرائے ہسے. آپ نے فرمایا جیڑا بندہ ایویں نماز ادا کردا اللہ وی او دے تے خوش ہو جاندا. زمین وسیع زمین اللہ نے مسجد بناتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لی الغنائم, مال غنیمت پہلے نبیاں دی امتاں سے جہاد کر دے. جڑا مال ملدا جناب اونوں رکھ دتا جاندا, اگ آندی اونوں جلا کے رکھ دیندی, ختم ہو جاندی, فائدہ نہ اٹھایا جاندا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے فرمایا میرے نبی اے مال غنیمت تواڈے واسطے خمس مقرر کر دیتا ہے. مال غنیمت چو جنہ بھی حصہ ہوئے گا سارے مال غنیمت چو 5واں حصہ تواڈا ہوئے گا.
احلت لی الغنائم، مال غنیمت حلال کر دیتا گیا۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا میرے تے اللہ نے خصوصی انعام عطا فرما دیتے، اور آپ فرماندے نے میرے واسطے اللہ پاک دا ایسا نظام ہے، اللہ پاک دیاں میرے تے ایسیاں خصوصیات نے، اللہ پاک نے میرے تے ایسا کرم کر دیتا ہے کہ میرے واسطے جڑا تیمم میں پانی نہ ملے، غسل واجب پھر بھی جناب تیمم کر لو، وضو واسطے پانی نہیں مل رہا تیمم کر لو۔ تیمم پہلیاں نبیاں دیاں امتاں تے نہیں سی، یہ بھی تحفہ اللہ نے میری امت نو ہی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام کائنات علیہ السلام نو اللہ پاک نے کیسیاں عظمتاں عطا فرمائیاں، کیسیاں رفتاں عطا فرمائیاں، کیسا شان عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے میرے پیغمبر پورے انسانہ واسطے تو یہ میرا رسول کافی ہے۔ علیہ اللہ بکافن عبدا، او کائنات لوگو کیا دنیا والیاں واسطے اللہ معبود ہی کافی نہیں؟ جویں اللہ ساری کائنات واسطے کافی ہے الوہیت دے لحاظ نال، رزاق ہونے دے ناطے نال، خالق ہونے دے ناطے نال، حی القیوم ہونے دے ناطے نال، فعال لما یرید ہونے دے ناطے نال، علی کل شیء قدیر ہونے دے ناطے نال، ایویں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جتھے تک میری ربوبیت ہوئے گی، اے میرے نبی جتھے تک میری خدائی ہوئے گی، تیری اتھے تک مصطفی۔ اللہ اکبر۔ خدا سے تو کم ہے، سب سے زیادہ، دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ایک ماں دی ہے نا اپنے پتر نہ لاڑ بھی کر دیئے، میرا پتر تیرا چہرہ کھڑا سونا ہے، اے میرے پتر تیری پشانی بڑی پیاری ہے، میرے پتر دی آنکھاں ایس طریقے نال، میرے پتر دی جوانی ایس انداز دے نال، میرے پتر دی چال ایس انداز دے نال، میرے پتر دا بولنا ایس انداز دے نال، اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دیواری آئی۔ قرآن نے آکھیا والضحا واللیل اذا سجا، اللہ اکبر کبیرہ، چہرے دیواری آئی۔ اللہ پاک دا قرآن بولیا، نبی علیہ السلام دی جناب چادر دیواری آئی، اور قرآن نے آکھیا یا ایوہ المدثر، اللہ اکبر، یا ایوہ المزمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دیواری آئی۔ اللہ پاک نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء ولنولی انکا قبلتن ترضاہا فولی وجہکا وشطر المسجد الحرام۔ ہجرت مدینہ تو بعد آپ بیت المقدس قبلہ مقرر ہے، آپ بار بار اسمانہ والے ویندے نے کدوں ویڑا ہوئے گا اللہ بیت اللہ دی طرف عبادت کرن دا آرڈر فرما دے گا۔ اللہ نے فرمایا نبی تیریاں نظریں اسمانہ والے اٹھ دیاں ویکھیاں، آج تیری خواہش تے تمنا پوری ہو گئی ہے، قبلہ اج تو بعد تو آڈا بیت اللہ ہوئے گا۔ او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جتے پہلی نماز بیت اللہ ادا کرے، اللہ پاک نو اینا پسند آئے، اللہ نو ایڈا پیارا لگے، فرمایا نبی پاک دے امتیو جدوں بھی جتے نبی نے پہلی نماز ادا کیتی سی، پہلا قبلہ بھی ہوئی ہے، آخری قبلہ بھی بیت اللہ ہے، اور جڑا امتی تھے نماز پڑھے گا اللہ 1,00,000 نماز دا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ پاک نو اینا پیارا لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی واری آئی، اللہ پاک زبان دی نبی دی واری آئی، اللہ دا قرآن کہندہ لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہ۔ اللہ اکبر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے تے وہی ہوندی ہے، زبان نو حرکت نہ دو، تواڈا کام ہے جبرائیل دے پیغام نو، اللہ دا پیغام جڑی وحی آندی ہے سماعت فرماؤ، میں تواڈے دل دے اندر بھی اتار دواں گا، اور اے دا ترجمہ تشریح تفسیر بیان کرنا اللہ فرماندے نے میرے ذمے میں آسان کر چھڈاں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے او کوئی بچیاں نو کھلونے لیا کے دیندا، کوئی بیرون ملک دے کھلونے لیا کے دیندا، کوئی قیمتی کھلونے
کھلونے لیا کے دیندا کوئی طرح طرح دیاں جناب چیزاں لیا کے دیندا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی واری آئی اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تیرا کھیڈن نو دل کرے گا آسمان دے چاند وال انگلی کر دیں میں چاند تیرا کھلونا بنا دیاں گا کوئی کہے نبی علیہ السلام چاند وانگو سونے نے اللہ اکبر میں تے کہنا پیغمبر دی انگلی دا اشارہ ہوئے تے چاند اپنا جسم برقرار نہیں رکھ سکتا اللہ اکبر کبیرہ اے سیر دیواری آئی او جناب بچے سکولوں آئے کالجوں آئے چھٹیاں ہوئیاں او کوئی مری لے کے جا رہا کوئی نانکے کوئی داد کے کوئی پارکاں دی نظر لے رہا کوئی کتھے جا رہا کوئی کتھے جا رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیر کرنوں دل کرے تیری ماں نہیں تیرا باپ نہیں تیرا دادا نہیں او تیرا نانکے آل تو ریا نہیں اے تے دو سیر دی دل کرے گا سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى میں راتوں رات ستے نو اٹھا کے بیت المقدس بھی پچاواں گا راتوں رات جنت جہنم دیاں سیراں کرا کے امت واسطے نمازاں دا تحفہ عطا کر دواں گا اے اللہ دیاں مرضیاں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام ہے امام کائنات علیہ السلام دی شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینو اللہ میرے نال بڑائی لاڈ کردا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 17 دن بھوکے رہندے سن کھانا نہیں سن کھاندے کھجور کھا لئی پانی پی لیا ام المومنین عائشہ بیان کر دیاں نے بعد کا 2 چاند 3 چاند نظر آ جاندے لیکن کار کدی چلہ نہ بلدا اے حالت اے کفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہروں تشریف لے آندے فرماندے حفصہ عائشہ سلمہ اے سودا اے جویریہ صفیہ جی اللہ دے نبی دیاں بیویاں جمع ہو جاندیاں فرماندے کچھ کھان نو ہے اللہ دے نبی کچھ کھان نو نہیں اللہ اکبر کہن لگے چلو آج پھر میرا روزہ ہی ہے نفلی روزے واسطے سحری ضروری نہیں کچھ بھی نہیں کھادا دن چڑھیاں بندہ نیت کر لے نفلی روزہ بندہ ادا کر سکتا نفلی روزہ ہوئے کوئی مجبور کر کے انہوں پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے نفلی روزہ افطار کیتا جا سکتا نبی علیہ السلام دا ایک صحابی ہے او دے بارے امام کائنات علیہ السلام نو پتا چلدا ہے کہ اے جڑا میرا صحابی ہے ایک کثرت نال روزے پیا رکھدا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب انہوں لے آؤ لے آندہ گیا آپ نے فرمایا میرے صحابی تو کی کرنا ہے میں اللہ دے نبی زیادہ روزے رکھنا ہے منوں پتہ لگدا تسی اکثر روزے دی حالت وچ ہوندے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی ایوکم مثلی یطعمنی ربی و یسقین تواڈے چوں کوئی بھی میرے ورگا نہیں ہو سکتا میں روزہ رکھیا ہوندا ہے میں روزے دی حالت وچ ہوندا ہے تسی اسی کھانا کھانا ہے یا کسے نے کھلانا ہے کسے نے خود پینا ہے یا کسے نے پلانا ہے اللہ اکبر اللہ دے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے یطعمنی ربی و یسقین میں روزے دی حالت وچ ہوندا وا مینوں روزے دی حالت وچ اللہ کھلا وی دیندا ہے میرا اللہ منو پلاوی دیندا ہے میری جسم میری طاقت اپنی جگہ دے تسی میرے انگو کیویں مقابلہ کر سکتے جے آپ نے فرمایا تسی کثرت نہ روزہ نہ رکھیا کرو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سوموار نو پیدا ہویا ہاں میں سوموار نو ہجرت کیتی ہے ایک روایت ہوندا ہے سوموار جمعرات نو اللہ دے سامنے اعمال نامے جاندے نے امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا میں سوموار نو پیدا ہویا ہاں اس تو میں سوموار دا روزہ رکھنا وا اے دا مطلب ہے جدن روزہ ہوئے ادن عید ہوندی عید الفطر ہوئے عید الاضحیٰ ہوئے اوتھے روزہ نہیں ہوندا جمعے نو عید نہ تشبیہ دی گئی ہے فرمایا جمعے نال ارادتاً روزہ نہ رکھو آپ نے فرمایا میں پیدا سوموار والے دن ہویا آپ دی سیرت طیبہ ہے ایک سال بعد ایک دن پیدائش دا مقرر کر کے ذہن بنا کے عقیدت دا اظہار ہوئے محبت دا اظہار ہوئے
جناب اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی ہاں وہ الگ بات ہے، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہے انہوں چاہیے ایویں خوشی منائے، ایویں راضی ہو جائے، ایویں اللہ دا شکر کرے۔ جناب نفلی روزہ ہر سوموار دا رکھی جائے، نبی پاک دی ولادت دا چاہ چڑھدا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا سوموار دا میں روزہ رکھنا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے، سال بعد جدوں یہ دین آیا، آپ تو یہ ثابت نہیں کہ صرف سال بعد بلکہ آپ ہر سوموار دا روزہ رکھیا کر دے سن۔ آپ دی سیرت طیبہ ہے۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھ لو پے در پہ لگاتار روزے نہ رکھو، اللہ پاک نے اپنی رحمت نال میری امت واسطے آسانی پیدا فرما دیتی ہے۔ جیڑا سوموار جمعرات دا روزہ رکھے کدی چاہندا ہے، جیڑا جناب ایام البید چند دی 13 14 15 دا روزہ رکھدا ہے، اللہ انہوں پورے مہینے دے روزیاں دا ثواب عطا کر دینے۔ ایک کدی چاہندا ہے جیڑا رمضان دا روزہ رکھے پھر جناب شوال دے 6 روزے رکھے، وہ ایویں ہی ہے جدا پورا مہینہ پورا سال ہی روزیاں دی حالت وچ رہیا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او سو جاؤ، سون دے آداب نبی علیہ السلام نے مقرر فرمائے، آداب بیان کیتے۔ آپ نے فرمایا تسی بھی سوندے ہو میں بھی سونا وا، لیکن خصوصیات نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سونا الگ ہے، امتی دا سونا الگ ہے۔ فرمایا میں سو جانا ہے، تسی میرے امتیوں سوندے جے، تسی سوندے جے، آرام کر دے جے، استراحت کر دے جے، نیند پوری کر کے اپنی تھکاوٹ اتار دے جے، لیکن جدوں میں اللہ دا رسول سونا ہوا تواڈے سونا دل بھی سو جاندا ہے، لیکن جدوں میں سونا ہے میرا دل جاگدا ہی رہندا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نیند دے حالت بھی دل بیدار رہندا ہے، امتی دا دل بھی سوندا ہے، امتی بھی سوندا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے ایسیاں جناب رحمتاں تے ایسا مقام عطا کیتا ہے۔ امام کائنات علیہ السلام نو اس کائنات دے اندر ایسا میرا پیغمبر ہے، اگر چل دیاں اپنی نظر نو بدل لیندا ہے، اللہ آسمان تو اسرافیل و میکائیل دا نزول ہی فرما دیندا ہے۔ اللہ پاک اپنی رحمت دے نال میرا وہ پیغمبر ہے، وہ رسول ہے، وہ ساڈا مرشد ہے، وہ ساڈا پیر ہے، اور جدوں چلدا ہے، جدوں زبان چوں کوئی گل کردا ہے، صحابہ آپ دے حکم تے جانا قربان نو تیار ہی ہو جاندے نے۔ او پیغمبر ہے جس گھر دے وچ رہندا ہے، حجرہ عائشہ ہے، جناب مسلے تے آندا ہے میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے جنت دے باغاں دے وچوں اس جگہ نو جنت دا حصہ ہی قرار دے دیتا ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اے دنیا دے اندر او تے جنت دے وہم و گمان چ نہیں، او کائنات دے لوگوں میرے نبی دا نکلنا، نماز پڑھانا، خطبہ بیان کرنا، صحابہ صفہ دی تربیت مسجد نبوی دے اندر کرنا اللہ نے اتنی پیاری ہے، جس کمرے دے اندر آپ استراحت فرماندے نے حجرہ عائشہ ہے، آپ حجرہ عائشہ چندے نے، اللہ جبرائیل دے ذریعے وحی بھیج کے اللہ اپنا پیغام عطا کرتا ہے۔ دوجیاں بیویاں کہنے لگے نبی علیہ السلام عائشہ دے نال اس انداز نہ رہندے نے، زیادہ خیال کردے نے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے سن لو جدو حجرہ عائشہ چننا وا جبرائیل بھی قرآن لے آندا ہے، جیڑا مقام تانوں اللہ نے سعادت نہیں دیتی، اے اللہ دی وانڈ ہے، اللہ دی تقسیم ہے، جس نو چاہے عطا کرے۔ میرا پیغمبر بقیع دے اندر جا کے دعا کردا ہے اللہ اس قبرستان نو جنت دا حصہ ہی بنا دیندا ہے، اے جنتی ہے، جنت البقیع کیا جاندا ہے۔ امام کائنات علیہ السلام جے وضو کر دینے، وضو دے قطریاں نو لوگ شفا سمجھ کے اپنے جسماں تے پھیر دینے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا پسینہ ہے او کستوری تے امبر دے اندر او خوشبو نہیں، جڑے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے پسینے دے اندر ہی خوشبو ہے، گلاب کی ہے کچھ بھی نہیں، دنیا دی کستوری، دنیا دی کوئی خوشبو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے پسینے دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ امام کائنات علیہ السلام نو اللہ پاک نے بڑیاں عظمتاں عطا فرمائیاں۔ او کسے اہل دل نے کڑی پیاری گل کہیے، او قد کاٹھ سونا او بنت
منظر بناوٹ ختم ہو گئی سونے اتے سجاوٹ او کسے مائی نے اے ہو جیا سونا نہیں جنیا جویں او دی مرضی مطابق او بنیا مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے ایسی عظمتاں عطا فرمائیاں، ایسا مقام عطا فرمایا۔ قرآن کہندا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ذکر بلند کر دیتا ہے۔ جتھے اذان دے اندر اللہ دا تذکرہ ہوئے گا اوتھے جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دا تذکرہ ہوئے گا، نماز دے وچ اللہ دا تذکرہ ہوئے گا، نماز دے اندر درود نبی علیہ السلام دا تذکرہ ہوئے گا، اور جناب تکبیر دے اندر اللہ دا جتھے تذکرہ ہوئے گا اوتھے پیغمبر دا تذکرہ ہوئے گا۔ او کائنات دے لوگوں سمجھ لو، قبر دے اندر جتھے اللہ دا سوال ہوئے گا اوتھے میرے رسول دا سوال ہوئے گا، جتھے اللہ دی اطاعت ہوئے گی اوتھے پیغمبر دی اطاعت دا حکم دیتا جائے گا، جتھے اللہ پاک دی رحمت ہوئے گی اوتھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا درس دیتا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام کائنات علیہ السلام نے کی نام ہے آپ دا نام کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام ہے احمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو وَبْعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا، نام اللہ پاک اپنی رحمت نال مقام محمود قیامت والے دن عطا فرمان گے۔ آپ دا نام ہے احمد، آپ دا نام ہے محمد، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دی امت حمادون، اللہ دیاں تعریفاں بیان کرنے والی۔ جی اللہ دا نبی بھی آل ہے، نبی پاک دی امت بھی آل ہے، نبی پاک دا جناب شریعت اسلام بھی آل ہے۔ سارے دنیا تو نبی علیہ السلام دا اسلام سارے ادیان نالوں آلہ، آپ دی امت ساری امتاں تو آلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ پوری انسانیت فرد و بشر دے نالوں افضل تے آلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت حمادون، سب تو زیادہ اللہ دیاں تعریفاں کرنے والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے فرمایا لواء الحمد، او قیامت دا دن ہوئے گا، او جھنڈا ایک بندہ سوال کردا ہے جدوں نبی علیہ السلام آمینہ دے گھر پیدا ہوئے، جبرائیل نو آکھیا تینے جھنڈے لے جا، ایک بیت اللہ لا دیں، ایک بیت المقدس لا دیں، ایک جھنڈا جا کے مسجد نبوی تے لا دیں۔ کیا مولوی صاحب گل صحیح ہے؟ بڑی جناب نعرے بازی، بڑی گفتگو، بڑے جناب بڑے بڑے پروگرام، بڑیاں بڑیاں مجلساں۔ بندہ پوچھے نبی علیہ السلام نے پیدا ہونا سی، ہجرت کرنی سی، مسجد نبوی جا کے بناونی سی، جھوٹ بولن لگے ہیں، یہ بھی نہیں خیال کیتا جناب آپ دی ولادت دی خوشی ہر مسلمان کردا ہے۔ اس کائنات دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت ہے، پیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر سوموار نو جڑا پیدائش دی خوشی دا چاہ چڑھیا اونوں چاہیدا ہے روزہ رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹھی گل ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جناب نکیاں جھنڈیاں، کوئی وڈیاں جھنڈیاں، اس انداز نال محبت دا اظہار کیتا جا رہا ہے، بیت اللہ لیا جاندا ہے، اور جناب مسجد نبوی بنائی جناب میڈیا دے ذریعے چوکاں دے اندر چرستیاں دے اندر 12 ربیع اول نو لگا کے کدھر کوڑا کرکٹ سٹیا جاندا ہے، اگلے دن پتھر لے جاندے نے، او جناب بنائی جاندی ہے، پھر انہوں کوڑے دی نظر کر دیتا جاندا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نہیں ہے، بیت اللہ دے نال عقیدت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام دے جناب اوتھے قبر پاک بنا کے گنبد بنا کے کوڑے دی نظر کرنا میں بات سیئت مسلمان گستاخی سمجھنا ہے۔ اوہ جھنڈیاں دی بات نہیں، گل جھنڈے دی ہے، جھنڈا بھی ہوئے گا، ایک کوئی ہوئے گا۔ حدیث پاک چاہتا ہے لواء الحمد ہوئے گا میرے ہاتھ وچ ہوئے گا، کوئی بہتیاں چنڈیاں نہیں، کوئی لڑیاں نہیں، کوئی جناب سوتھے کو ستون نہیں، کوئی اوتھے کوئی جناب معاملات نہیں۔ نبی علیہ السلام کو لواء الحمد ہوئے گا، اور آپ فرماندے نے میرے امتی میرے قریب آ جان گے، اللہ اپنی نظر رحمت نال ویکھ کے میرے نال جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔
یہ تو سانو سبنا نو چاہیے ہے نبی علیہ السلام دے نال ہر مسلمان دی عقیدت محبت ہے، لیکن عقیدے دے اندر نبی علیہ السلام دے نال عقیدت دے اندر عقیدے دا معاملہ خراب نہیں کرنا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھیں لگنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر معاملے دے اندر آپ دی اطاعت کرنی ہے، آپ دی اتباع کرنی ہے۔ اللہ دنیا چ بھی زندہ رکھے، پیغمبر دی غلامی اندر زندہ رکھے، قیامت نو بھی اٹھائے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاماں دے نال۔ اللہ پاک ساڈا الحاق اور آپ دے تو حوض کوثر دا جام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔